صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابی آ گئے، یا نبی اللہ میں سارا دن کام کاج کر کے اپنے گھر والوں کے لیے محنت مزدوری کرتا ہوں، یا نبی اللہ میرا بھائی آپ کی خدمت میں بیٹھا رہتا ہے، یا نبی اللہ آپ کے چہرے کا دیدار کرتا رہتا ہے، یا نبی اللہ آپ پر آنے والی وحی کو سیکھتا رہتا ہے، یا نبی اللہ آپ کی ارشادات کو سن کر یاد کرتا رہتا ہے، یا نبی اللہ یہ یہاں بیٹھا ہوتا ہے، میں در بدر اپنے کے لیے روزی گھر کے لیے کماتا ہوں، یا نبی اللہ اس کو بول دو نا یا رسول اللہ کہ میرے ساتھ یہ بھی مزدوری میں جایا کرے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، میری محفل میں بیٹھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ تجھے اس کی وجہ سے روزی دے رہا ہوتا ہے۔ ارے تیرا دین والا بچہ، قرآن والا بچہ جو قرآن حفظ کر چکا ہوتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، ارے رب الارباب شہنشاہ کل خلاق عالم اللہ کی ذات اس کی محبت و فیصد کے سارے خاندان کو پال رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری برکت قرآن کی ہے۔ آپ اپنے بچے کو قرآن والا بناؤ، قرآن کا حافظ بناؤ، پھر تماشا دیکھنا۔ میں نے عرض کیا اس کے لیے قربانی دینی پڑتی، اور جتنی بڑی قربانی بندہ دیتا ہے اتنا بڑا انعام بھی ملا کرتا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، میری مائیں بہنیں بھی پروگرام میں شریک ہے، توجہ کرنا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی 7 سال عمر، والدہ ان کو لے گئی مدرسے میں داخل کرنے، کوئی بہن نہیں، کوئی بھائی نہیں، والد صاحب دنیا سے چلے گئے، والدہ لے گئی مدرسے، قاری صاحب سے کہنے لگے میرے بچے کو داخل کرو لیکن اس کو چھٹی نہیں دینی۔ قاری صاحب نے کہا صحیح ہے۔ بایزید بستامی وہاں پڑھتے رہے، جب 9 مہینے گزر گئے، کہنے لگے قاری صاحب استاد جی میں قرآن کھولتا ہوں مجھے والدہ کا چہرہ نظر آتا۔ ارے یہ طلباء رگڑے کھا کھا کے مدارس میں پھر پروان چڑھا کرتے، پھر جب یہ مسجد کے ممبر و محراب کے امام و خطیب بنتے ہیں تو بعض بندے پیچھے سے عجیب طریقے سے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں حسرت نہ کرنا میری راحتوں پہ، تو میں ایک دور گزار آیا ہوں درد و ستم کا۔ یہ ہوتا ایک بندہ جو بہت بڑا لکھاری ہے، کہنے لگا میں گاؤں سفر کر رہا تھا، راستے میں ہم نے کہیں نماز پڑھنا چاہی تو ایک مسجد میں گاڑی ہم نے کھڑی کی، کہا جب مسجد میں گھسا تو رش بہت سا اس خانے میں ایک چھوٹا سا طالب علم تھا، مجھے کہنے لگا انکل آپ نیچے چلے جائیں، نیچے بھی طہارت خانہ بنا ہوا۔ کہا جب میں نیچے آیا تو دیکھنے لگا طلباء کے بسترے لائن پہ بہت ترتیب سے لگے ہیں اور اوپر ان کے باکس رکھے ہوئے ہیں، تو میں سمجھ گیا کہ یہ طلباء کا رہائشی مدرسہ۔ کہاں چلتے چلتے ایک بکس پر میری نظر پڑی، اس میں لکھا تھا غفور یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یہ جملہ اس وقت عام نہیں ہوا تھا۔ کہنے لگے جیسے میں نے یہ جملہ پڑھا تو میں ٹھٹر گیا، حیران رہا۔ بچے سے پوچھا یہ کس کا باکس ہے؟ کہنے لگا وہ اوپر نماز پڑھنے گیا۔ کہا میں بھی نماز پڑھتا ہوں بیٹا، جب آئے تو مجھ سے ملاقات کرانا۔ کا اچھا۔ کہا میں نماز پڑھ کے جب نیچے آیا اس بچے کو دیکھا، 6-7 سال کا بچہ تھا۔ میں نے پوچھا بیٹا یہ کیوں لکھا؟ کہنے لگا انکل پچھلے دنوں ہمارے مدرسے میں ایک صاحب آئے تھے لکھائی کرنے، میں نے ان سے لکھوایا۔ کہا کیوں لکھوایا؟ کہا انکل اس لیے لکھوایا کہ جب میں پیدا ہوا تو میری پیدائش سے پہلے میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، اور جب میں ہوش میں آیا تو میری والدہ مجھے کہنے لگی بچے تیرے باپ کا سب سے بڑا ارمان یہ تھا کہ تو قرآن کا حافظ بن جائے۔ اور گھر کے اندر جب مجھے کسی چیز کی پریشانی ہوتی تھی تو میری والدہ مجھے کہتی پتر غفور اے وقت بھی
گزر ویسی. ارے یہ وقت بھی گزر جائے گا. کہنے لگا انکل جب مجھے والدہ نے مدرسے میں داخل کیا تو میں جہاں دیکھتا ہوں مختلف طالب علم ہیں، ان کے والدین ان کو ملنے آتے ہیں، ان کے لیے چیزیں لاتے ہیں، ان کے لیے سامان لاتے ہیں، کھانے پینے کی چیز لاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں. اور جب میں دیکھتا ہوں میری والدہ غریب، میرے بہن بھائی غریب، والد ہے ہی نہیں، تو کہا جب ان طلباء کے پاس میں چیزیں دیکھتا ہوں تو مجھے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے کہ میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی لا کر دیتا. تو میں نے یہ جملہ اپنی پیٹھی پر ماں کا لکھوا دیا، غفورے یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو والدہ کا یہ جملہ پڑھ کر میرے دل کو بہت بڑا صبر اور حوصلہ مل جاتا ہے. ہاں جی. ارے یہ طلباء ان مراحل سے گزرتے، کیا کہنا. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ استاد سے کہنے لگے استاد جی اب قرآن کھولتا ہوں والدہ کا چہرہ نظر آتا، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں والدہ کا چہرہ نظر آتا. استاد محترم مجھے آپ چھٹی دینا کہ میں اپنی اس والدہ سے مل کے آ جاؤں. اب استاد کہنے لگے اس کی والدہ نے تو منع کیا، اب کیا کریں. کہا بچے سبق کتنا سنا دو؟ کہا 1 رکوع. استاد نے کہا کوئی ایسی شرط لگاؤں یہ بچہ پورا نہ کر سکے مجھے بہانہ ملے کہ تمہاری چھٹی نہیں. استاد نے کہا بیٹا کل 4 رکوع سبق سناؤ. کہا ٹھیک ہے. استاد کہنے لگے میں رات کو سویا رہا، صبح جب اٹھا تو یہ بچہ بایزید قریب آیا اور قرآن کے 4 رکوع مجھے زبانی سنا دیے سبق کے. اب چونکہ استاد وعدہ دے بیٹھے تھے کہ اگر آپ مجھے 4 رکوع سبق سنا دیں گے آپ کی چھٹی. کہا استاد جی اب تو مجھے چھٹی مل جائے گی. استاد کہنے لگے بچے اپنا سامان اٹھاؤ اور جاؤ اپنے گھر کی طرف. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ کیجئے گا جناب حید بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے گھر کی طرف میں گام گام قدموں سے چلنے لگا. چھوٹی سی گھڑی میرے سر پر ہے میرے سامان کی اور دل میں سوچنے لگا گھر پہ جاؤں گا ماں کی مامتا مجھے دیکھ کر تڑپ اٹھے گی. ارے میری والدہ میری گالوں پر بوسے دے گی، میرے ماتھے پر میری والدہ پیار لے گی، ارے مجھے سینے سے ملائے گی، میرے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. کہنے لگے عصر کی نماز کی وقت میں اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچا. دیوڑی کے اندر سے باہر نالی میں دیکھنے لگا پانی آنے لگا. میں سمجھ گیا میری والدہ نماز کے لیے وضو بنانے لگی ہے. میں نے دروازہ کھڑکایا نہیں میری والدہ وضو بنا لے. جب پانی کا بہاؤ رک گیا میں سمجھ گیا میری والدہ نے وضو بنا لیا. ہامتے کامتے ہاتھوں سے میں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا. والدہ کہنے لگی میں سمجھ گئی کہ دروازے کھٹکھٹانے کا انداز تو میرے بایزید بستامی کا ہے. ارے میں نے تو قاری صاحب کو منع کیا تھا چھٹی نہیں دینی. والدہ انجان بن کر کہنے لگی دروازے پہ کون ہے؟ آواز لگانے لگے او میری اماں 9 مہینے کے بعد تیرا بایزید بیٹا تیرے دروازے پہ آیا ہے. او میری اماں جلدی کرنا دروازہ کھول دینا. بایزید بستامی کی والدہ کہنے لگی اجنبی بن کر میں کہنے لگی کون بایزید میرے دروازے پہ آیا ہے؟ ارے میں تو اس کو اللہ کے دروازے پر چھوڑ کے آئی ہوں. ارے میں تو اپنے لہدی جگر نور نظر بایزید کو مدرسے کے دروازے پہ چھوڑ کے آئی ہوں، اللہ رسول کے دروازے پہ چھوڑ کے آئی ہوں. میرا بایزید تو میرے دروازے پر نہیں آ سکتا. فرمانے لگے میں الٹے پاؤں اپنے مدرسے کی طرف گھوم کر چلا گیا. رات تاریکی میں پہنچا ہوں، میرا استاذ میرا منتظر تھا. میں استاذ کے گلے رکھ کر رونے لگا. اور میرے استاد محترم میری والدہ نے دروازہ نہیں کھولا. استاذ کہنے لگے جن کے لیے ماں دروازہ نہ کھولے 70 ماؤں سے پیار زیادہ کرنے والا رب اس کے لیے دین کے سارے دروازے کھول دیا کرتا ہے.
بایزید بستامی کہنے لگے میں نے قرآن پڑھا، ناظرہ پڑھا، پھر حفظ پڑھے، پھر میں نے تجوید پڑھی، کہاں قرآن کی تفسیر پڑھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا، فقہ کی شان پڑھی، پھر میں اولیاء اللہ کا فیضان پڑھنے لگا۔ فرمانے لگے میری عمر بڑھتی گئی اور میں 25 سال کا کڑیل جوان ہو گیا، زلفیں میرے کندھوں پر تھی، داڑھی میرے سینے پہ سایہ کی ہوئی تھی، اور میں نے سر پر پگڑی سجا لی۔ یہ وہ واحد ولی ہے سارے ولیوں میں جس کو اللہ ذوالجلال نے 25 سال کی عمر میں جوانی میں ابدال کا مقام نصیب کیا۔ ابدال کے مقام پر فائز تھے۔ پیر و مرشد سے کہنے لگے بایزید بستامی، کہا جی میرے مربی اور شیخ، کہا اب اپنے گھر کی طرف تھوڑا دیکھ، چلو اٹھو۔ بایزید کہا جی میرے پیر و مرشد، کہا جاؤ، اب تیری والدہ تیرے گھر سے باہر تیرا انتظار کر رہی ہوگی۔ جب شاگرد 25 سال کی عمر میں ابدال بنتا ہے تو ان کا شیخ بھی تو قطب الاقطاب ہوگا نا۔ یہ فراست ایمانی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں خواب دیکھ رہا ہوں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما، سارے صحابہ بیٹھے، اتنے میں کھجور کا ایک ٹوکرا لایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا، اس میں سے ایک بہترین کھجور نکال کر مجھے دی، علی لے لو۔ فرمانے لگے میں نے لے لی، اور میں نے کہا یا نبی اللہ، اور کہا یہ بولنا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ صبح کی نماز کا وقت، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے۔ میں گیا مسجد نبوی میں، ان کے پیچھے نماز پڑھی، سارے صحابہ تابعین حضرت عمر کے سامنے بیٹھ گئے۔ اتنے میں دیکھا ایک بندہ کھجور کا ٹوکرا لا رہا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے ٹوکرے کو کھولا، ٹوکرے کو کھولنے کے بعد اس میں سے بہترین کھجور نکالی۔ جناب علی فرمانے لگے، مجھے کہا علی یہ لے لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ لے لی، فرمانے لگے اور بیان کر لو کیا ہوا؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی امیر المومنین، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے علی اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دی ہوتی تو میں بھی اور دے دیتا۔ یہ فراست ایمانی جس انسان بانپ جاتا، یہ اللہ ابدال کو نصیب فرماتے۔ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ساری زندگی قرآن اور ختم نبوت کی چوکیداری، ان کے سامنے کھانا آتا تو پہچان لیتے تھے نمازی نے بنایا یا بے نمازی نے، اور کہتے تھے میں نے کھانا نہیں کھانا۔ کہیں جاتے گھر سے کھانا لے جاتے۔ ایک سفر میں گئے، 3 دن 3 راتیں گزری، کھانا نہیں کھایا۔ جب سامنے رکھو کہا بے نمازی نے پکایا، ہٹاؤ۔ ایک مرید کہنے لگا میں نے سوچا یہ حضرت کو پتہ کیسے چلتا۔ گھر چلا گیا، والدہ سے کہا جو نمازی تھی 3 روٹیاں بنا دی اور نشان لگا دیے، اور بے نمازی بیوی سے کہا تو بنا، نے 3 بنائی، ان پر بھی نشان لگا کے اوپر نیچے رکھی۔ چنگیری میں سالن رکھا، حضرت کی خدمت، حضرت کھانا لایا ہوں۔ حضرت کی پکی عادت تھی، فرماتے تھے کھانا لائے ہو یا امتحان لینے آئے ہو؟ 3 روٹیاں ادھر رکھی، 3 ادھر۔ کہا یہ تیری والدہ نمازی نے بنائی ہیں، یہ تیری بیوی بے نمازی نے پکائی۔ حیران رہ گئے۔ اس لیے احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ظاہری آنکھیں تو اللہ نے کتوں کو، بلوں کو، خنزیر کو بھی دے رکھی ہیں، یہ تو کوئی کمال نہیں۔ انسان حلال اتنا کھائے، اللہ رسول کے فرمان پہ اتنا چلے کہ اللہ دل کی آنکھیں کھول دے۔ اور جو دل کی آنکھیں ہوتی ہیں نا، ان کے ذریعے انسان بہت دور تک دیکھا کرتا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ جناب ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد لڑ رہے ہیں کتنے میل دور، جناب عمر صحابہ تابعین سامنے خطبہ سن رہے ہیں، ارشاد فرمانے یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریہ پہاڑ کا خیال کرنا۔
صحابہ تابعین کہنے لگے ہم حیران تھے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جناب ساریہ صحابہ کے ساتھ کتنے میل دور جہاد لڑ رہے ہیں۔ جناب ساریہ رضی اللہ عنہ جب واپس آئے فرمانے لگے بتاؤ نہ فتح کس وجہ سے ہوئی؟ کہا حضرت عمر نے جو ہمیں آواز دی تھی فتح اس کے ذریعے میں ملی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو شیخ کہنے لگے جا اب تیری والدہ تیرے انتظار میں ہوگی۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ چل پڑے، کڑیل جوان 25 سال تک گھر نہیں گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مدرسہ کی سالانہ پروگرام میں آنے والوں طلبہ عزیز کو دادی تحسین پیش کرنے والوں توجہ کر لینا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے جب میں اپنے علاقے کے قریب پہنچا، اپنی بستی کے قریب پہنچا، میں نے دیکھا مٹی کا ٹیلا ہے، اس کے اوپر کوئی بوڑھی عورت کھڑی ہے، ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر دور دور تک کسی اجنبی مسافر کو دیکھنے لگی ہے۔ فرمانے لگے میں سمجھ گیا میری ماں ہے بایزید بستامی، یہ تیری والدہ ہے۔ جب میں قریب ہونے لگا وہ بھی نیچے اترنے لگی ہے، میں قریب ہونے لگا وہ بھی نیچے اترنے لگی ہے۔ جب قریب پہنچا میں نے پہچان لیا یہ تیری والدہ ہے۔ ارے والدہ نے مجھے پہچان لیا، گلے لگا لیا، کبھی میری رخساروں پہ بوسے دیتی ہے، کبھی ماتھے کا جھومر بن کر چومتی ہے، کبھی میری داڑھی کو چومتی ہے، کبھی میری زلفوں کو چومتی ہے۔ چوم چوم کر آنکھوں سے آنسو آنے لگے ہیں، دونوں ہاتھوں سے والدہ کا چہرہ میں نے پکڑ لیا، چومنے لگاؤں۔ اور میری ماں تو مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے، اماں تو مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے، او میری اماں تیری آنکھوں سے آنسوں کی جرجریاں کیوں جاری ہے؟ والدہ زبان حال سے کہنے لگی ہے کبھی آہ لب سے نکل گئی، کبھی اشکاں کسی ڈل گئے، یہ تیرے غم کی چراغ ہیں، کبھی بجھ گئے کبھی جل گئے۔ فرمانے لگی میں نے کہہ دیا میری اماں تو مجھ سے اتنے زیادہ پیار کرتی ہے، اور میری اماں مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے، اور میری اماں میں 9 مہینے 7 سال کا بچہ تیرے دروازے پر آیا، او میری اماں اتنی محبت کرتی ہے، دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ اس ایک جملے کو بیان کرنے کے لیے، تیرے دلوں کے اندر اتارنے کے لیے میں نے سارا واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا ہے۔ ارے بایزید بستامی کی والدہ کہنے لگی او میرے لہتے جگر اگر اس دن تیری محبت میں آ کر میں دروازہ کھول دیتی، رب کی قسم میرا رب تیرے پر دین کے دروازے بند کر دیتا۔ اس دن میں نے اپنے گھر کا دروازہ بند رکھا ہے اور میرے رب نے دین کے سارے دروازے کھول دیے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ اولاد اللہ کی دین کے لیے ہم وقف کریں، قربان کریں، انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ اور آج کا سننے والی پروگرام میری معززہ مکرمہ ماؤں بہنوں سے درخواست اپنی اولاد پر خصوصیت کے ساتھ توجہ دو۔ اور وہ کیا؟ اولاد کو حلال کھلاؤ، حلال پلاؤ، حلال پہناؤ، کم ہو لیکن حلال۔ اس حرام سے یہ لاکھ درجے کروڑ درجے بہتر ہے جو حرام تیرا دنیا کو بھی تباہ کرنے والا ہو، آخرت کو بھی برباد کرنے والا۔ جہاں حلال کھایا جاتا اللہ وہاں پر قرآن والوں کو پیدا کرتا۔ ارے شریعت و دین اور طریقت والوں کو اللہ پیدا کیا کرتا ہے جہاں حلال کھایا جاتا۔ حالیجوی رحمت اللہ علیہ سے ایک شہید نے کہا حضرت بڑے بڑے زمیندار ہیں ہمارے علاقے میں، کروڑ پتی ارب پتی ہیں، ہم مدرسے کے تعاون کے لیے چلے جاتے ہیں، 1 روپیہ تعاون نہیں کرتے، لیکن دہاڑی والا مزدور، تنہا والا مزدور جو ہمیں ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے اور ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اتنا تعاون کرتا ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں یہ گمان بھی نہیں ہوتا کہ اتنا ہمارے ساتھ یہ مدرسے کے ساتھ تعاون کرے گا۔ حضرت اس
میں وجہ کیا ہے؟ حالجوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ جو بڑے بڑے زمیندار ہوتے ہیں یہ کسانوں کا حق غصب کرتے اپنے ہاریوں کا حق غصب کرتے ہیں، ان کے مال میں ان کا مال ملا ہوا ہوتا ہے اور اس غصب مال کی وجہ سے ان کا اپنا مال بھی سارا حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے دین کے لیے حرام مال کو کبھی قبول نہیں کرتا، حلال مال قبول کرتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حلال پہ گزارا کرے۔ بابا فرید اجودنی کا شکر رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، سامنے دسترخوان لگا، نظام الدین اولیاء نے دسترخوان لگایا۔ یہ میرے شیخ المربی فقیہ النفس مفتی محمد زروری خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے احسن الخطبات میں یہ واقعہ نقل کیا۔ دسترخوان لگا، بابا فرید نے لقمہ لیا، سالن میں ڈبویا، جب اٹھایا تو کہنے لگا نظام الدین اس کھانے میں کیا ڈالا؟ کہنے لگے اللہ والے، جمال الدین ہاشمی نے وضو بنایا، لکڑیاں لایا، ضیاء الدین سنامی نے وضو بنایا، چولہا جلایا، نظام الدین نے وضو بنایا، ذکر فکر سے کھانا تیار کیا، اس کے اندر تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ڈلی، لیکن اللہ کا ولی اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا، جیسے میں بھی ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے۔ بابا فرید مسکرا کر کہنے لگے نظام الدین اس کھانے میں جو تو نے نمک ڈالا وہ کدھر سے آیا؟ نظام الدین اولیاء پریشان ہو گئے، کہا بابا جی اپنی خانقاہ پہ نمک ختم تھا، بار بنیے کی دکان سے ادھار لایا ہوں، ہندو کی دکان سے ادھار لایا ہوں، بعد میں پیسے دے دوں گا۔ ارے بابا فرید کہنے لگے نظام الدین اب میری بات کان کھول کے سن لے نظام الدین، اللہ کا ولی رات بھوکی گزار سکتا ہے پر قرض مانگی ہوئی چیز کبھی نہیں کھا سکتا۔ ہاں یہ تھے ہمارے بڑے، تیرا نام لے کر جی رہا ہوں، تیری یاد میری زندگانی، آہی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی۔ اللہ کے ولی یوں بنا کرتے، ایسی محتاط زندگی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے اپنی اولاد کو حلال کھلائیں، تھوڑا ہو، انشاءاللہ اولاد دین کے لبادے میں پروان چڑھے گی، قرآن والی بنے گی، نبی کے فرمان والی بنے گی، فقہ کی شان والی بنے گی، اولیاء اللہ کے فیضان والی بنے گی، اور امت کے لیے ترجمان بنے گی انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، ہماری پکی اور سچی کوشش ہو کہ اپنی اولاد کو ہم نے حلال کھلانا ہے، حلال پہنانا ہے۔ ہر لحاظ سے جب حلال ہی حلال ہوگا تو اللہ کے قرآن و سنت کی انشاءاللہ علوم دینی شریعہ سے اللہ ذوالجلال ان کو معمور و معطر کرے گا۔ میرے استاد محترم اور شیخ فقیہ النفس مفتی محمد زروری خان صاحب اپنے مدرسے میں جب طلباء کو سالانہ داخلہ ہو جاتا اور پہلا حفلہ ہوتا تھا تو اس میں طلباء کو ہدایات دیتے تھے، مدرسے کا تعارف کراتے تھے، کھانے پینے کے آداب بتاتے تھے، تو آخر میں بطور مزاح کے کہتے تھے طلباء سے ابو وافرہ، ڈوڈے وافرہ، علم وافرہ، بیچر تزے کافرہ، کہ جب مدرسے میں ہر چیز تمہیں وافر ملتی ہے پھر در بدر خبر پسر کیوں ہوتا؟ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ یہ ادارہ اور مدرسہ ہاں جی اقرا تجوید القرآن ہو گیا، آپ کا یہ ادارہ اقرا تجوید القرآن جس میں آپ کے بچے پڑھتے، ایک دو بچوں کو بھیج کر اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والے بنے، اور دوسرا اگر ادارے کی طرف سے کوئی فیس وغیرہ رکھی گئی ہے تو یہ آخری ہاتھ اور لکیر نہیں ہوتی، انڈیا کا بارڈر نہیں ہے کہ قاری صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ 500 دینے تو میں نے 500 ہی دینے، اگر 100 اوپر دیا تو کیا ہو جائے گا؟ ہاں جی، بلکہ جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، خدا کے لیے پورا ہفتہ پورا مہینہ اپنے گھر میں پیسے 10-10 20 روپے صدقہ کی نیت سے رکھ لیا کرو۔ جب تمہارا بچہ فیس دینے آتا ہے 500 کا استاد جی یہ 500 میری فیس ہے اور یہ 500 جو ہے نا اللہ کے نام پر ہم صدقہ دے رہے ہیں،
یہ آپ کا تعاون ہوگا، برکت ہوگی انشاءاللہ اس سے، آپ کے مال میں خوب خوب برکت آئے گی۔ اور جو آپ مدرسے کے لیے پیسے دیتے ہیں کوئی معمولی نہیں ہوتے، رب کی قسم یہ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ آخری بات سناتا ہوں، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ شعبان میں تشریف لے گئے بیرون ممالک، تمام مدارس کے بڑے بڑے حضرات جاتے، وہاں سے لوگوں نے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے لیے دی۔ جب واپس آنے لگے جس جہاز میں، تو اس جہاز میں راستے میں ایمرجنسی نافذ ہو گئی اور اعلان کرنا پڑا جہاز کے عملے کو کہ جہاز کے انجن میں آگ لگ گئی، ہم نے بڑی کوشش کی کہ بجھ جائے لیکن نہیں بجھ رہی، اس لیے تمام مسافروں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہاری جو کرسیاں ہیں اس کے نیچے ہاں جی حفاظتی جیکٹ رکھی ہوئی ہے، پہن لو، ممکن ہے کسی ہنگامی صورت میں ہم کسی دریا یا سمندر پر جہاز کو لے جائیں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کراچی میں آ کر یہ واقعہ سنایا تھا لوگوں کو، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، فرمانے لگے کہ وہ شور و غوغا شروع ہو گیا جہاز میں، علمان والحفیظ، اتنا شور و غوغا کوئی حد نہیں۔ اس عالم میں قاری طیب سے ایسا درویش بندہ کھڑا ہوا اور سارے مجمع سے کہنے لگا آرام سے بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ، رب کی قسم یہ جہاز خیر و عافیت کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچ کے رہے گا۔ سارے لوگ حیران رہ گئے، یہ درویش بندہ اتنے مخصوص سے کہہ رہا ہے۔ سارے لوگ آرام سے جب بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بعد جہاز کے عملے نے اعلان کر دیا کہ جو آگ لگی تھی وہ بجھ گئی۔ جہاز جب انڈیا میں اپنے ایئرپورٹ پر اترا نیچے تو ساری بطور تشکر کہ اس میں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، پارسی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اس اللہ کے درویش بندے کو تشکر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ کہا جی نیچے باری باری اترو، کہا یہ اللہ والا پہلے اترے۔ قاری طیب صاحب نیچے آئے، چاروں طرف سارے مسافر کھڑے، ایک سوال کیا قاری صاحب سے، قاری صاحب آپ اتنے وثوق سے حلفاً کہہ رہے تھے یہ جہاز اپنی منزل مقصود تک پہنچ کے رہے گا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ فرمانے لگے اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ میں جب باہر ملک پہ تھا، لوگوں نے مدرسے کے طلباء کے لیے، قرآن و سنت کے احیاء کے لیے لوگوں نے مجھے زکوٰۃ بھی دی ہے، صدقہ خیرات بھی دیا ہے، اللہ کے نام کی نظر و نیاز بھی دی ہے، وہ سارے پیسے میرے جیب میں تھے، یہ پیسے اتنے پاک صاف طیب اور طاہر تھے اور ان کی نسبت قرآن والوں سے تھی، تو مجھے یقین تھا کہ یہ پیسہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ کے رہے گا، تو جس جیب میں ہے یہ بھی محفوظ ہے اور وہ جیب والا جس جہاز میں ہے رب نے اس کی بھی حفاظت کی۔ تو یہ جو مال آپ دیتے ہیں مدرسے کے لیے، ہاں جی علماء طلباء کے لیے، آپ یقین جانیں کہ یہ مال انشاءاللہ کل قیامت کے دن آپ کو بھی کام آئے گا اور اس کا بدل اللہ ذوالجلال دنیا آخرت میں بھی آپ کو بھی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب کریم ہم تمام کو اعمال کریمہ میں خوب آگے بڑھنا نصیب فرمائے۔ ہم مسافر تم مسافر اے مسافر الوداع، پھر ملیں گے زندگی میں جب کبھی موقع ملا، قرآن روا خلستہ دی ہر مرض دوا دب کے، حمد دنیا حمد حقبہ کل رنا دب کے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور، وانا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار، نستغفر الله ونتوب اليك۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ محفل اپنے بارگاہ میں، یا اللہ یہ قرآن والوں کی یا اللہ محفل ہے، یا اللہ اپنے بارگاہ میں اس کو شرف و قبولیت نصیب فرما، جن طلباء عزیز نے ناظر حفظ پڑھا اپنے بارگاہ میں قبول فرما، جن طلباء کرام نے یا اللہ یہاں پر یا اللہ انعامات حاصل کیے دنیا میں، یا اللہ ان کو آخرت کی بھی انعامات کے لیے یا اللہ مقرر فرما۔ یا اللہ اس مدرسہ اقرا تجوید القرآن میں جو اللہ پڑھانے والے اساتذہ کرام ہیں تمام کو خصوصیت کے ساتھ یا اللہ خلوص للہیت نصیب فرما، یا اللہ اپنی اپنائیت نصیب فرما، قرآن کی اپنائیت نصیب فرما، پڑھنے والے طلباء کو یا اللہ حفظ ناظرے کے بعد یا اللہ انہی میں ہمارے اکابرین کی یا اللہ مثالیں پیدا فرما۔
فرما، محدثین زمانہ پیدا فرما، مفسرین زمانہ پیدا فرما، فقہاء اولیاء پیدا فرما، اصفیاء اتقیاء پیدا فرما۔ یا اللہ انہی بچوں کو ہماری دنیا میں فقر و مغفر کا ذریعہ، قبر میں اجر کا ذریعہ ثابت فرما۔ جتنے ساتھی یا اللہ تعالیٰ دیر اور دور تک ابھی تک بیٹھے رہے، طلباء عزیز کی محبت میں، قرآن و سنت کی محبت میں یا اللہ سب کا مل بیٹھنا قبول فرما۔ علماء کرام کا اسٹیج پر مل بیٹھنا قبول فرما۔ معززین علاقہ بھی تشریف لائے یا اللہ ان کا مل بیٹھنا قبول فرما۔ یا اللہ جیسے ان بچوں کو دین کے لیے قبول کیا ہمیں بھی قبول فرما، جیسے ان کے لوگوں کا مال قبول کیا ہمارا مال بھی قبول فرما۔ یا اللہ جیسے ان بچوں کو اور قرآن حضرات کو یا اللہ اپنے دین کے لیے اوقات دینے کے لیے قبول کیا یا اللہ ہمیں بھی دین کے لیے وقت دینا نصیب فرما۔ دین کے سارے شعبوں کو زندہ فرما، دین کے سارے شعبوں کو زندہ فرما۔ یا اللہ مساجد مدارس میں یا اللہ ان کی رونقیں بحال فرما، یا اللہ خانقاہوں کی رونقیں مزید بحال فرما، تبلیغی اجتماعات کی رونقیں بحال فرما، کفار کے مقابلے میں جہاں جہاں مجاہدین اسلام ہیں ان کی رونقیں بحال فرما، حرمین و شریفین کی ربا رونقیں بحال فرما، حرمین و شریفین کی رونقیں بحال فرما، حج عمرے کی رونقیں بحال فرما، یا اللہ حج عمرے کی رونقیں بحال فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی چپے چپے ذرے ذرے کی رونق بحال فرما، ہمیں ارزانی دیکھنا نصیب فرما، سستائی دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ یا اللہ تیری زمین پر تیرا نظام، اس کی برکتیں دیکھنا نصیب فرما، خلافت کی نظام کی برکتیں دیکھنا نصیب فرما۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس محمد الرسول اللہ والا منشور جو لوگ جانتے ہیں یا اللہ اسے معمور و معطر ہیں یا اللہ، قرآن و سنت کے لبادے میں ڈھلے ہوئے ہیں یا اللہ، اقتدار اعلیٰ بھی ان کو نصیب فرما، اقتدار اعلیٰ بھی ان کو نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے خزانہ غیب ہم سب کی طرف متوجہ فرما۔ یا اللہ یہود و نصارہ کی ریشہ دوانیوں سے تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، دجال کے دجل سے ہر یا اللہ فتنوں سے ہم سب کی حفاظت نصیب فرما۔ اپنے خزانہ غیب سب کی طرف متوجہ فرما۔ قاری نصیر حسین صاحب اور یہاں مدرسے کے بانی ہمارے بزرگ جو بیٹھے ہیں، دیگر اساتذہ کرام سے یا اللہ جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی، تمام کی جائز حاجات کی ان کو تکمیل نصیب فرما۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما، شفاء کاملہ حاجلہ مستمر نصیب فرما، ربہ شفاء دائمی نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری مائیں بہنیں بچیاں جو اس تقریب کا حصہ بنی، سب کو جزائے خیر نصیب فرما۔ ٹوٹی پوٹی منتشر قسم کی میں نے باتیں کی یا اللہ، جن پر عمل کرنا ہمارے لیے یا اللہ دنیا آخرت میں مفید ہمیں نصیب فرما۔ جن یا اللہ نواہی سے بچنا یا اللہ بچنا چاہیے، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما، اپنے خزانہ غیب ہم سب کی طرف متوجہ فرما۔ نستغفر اللہ و نتوب الیک یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔